اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. آج بروز بدھ ہے، ذی قعدے کی 30 تاریخ ہے 1440 پر ایک ہجری. آج چہارشنبے کے شام میں ذی الحجہ یعنی مغرب کے بعد سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ یکم ذی الحجہ شروع ہے. ہر بدھ کو ہمارے اس چینل پر پیسفل اسکئی یوٹیوب چینل پر درس حدیث کا درس ہوتا ہے. چنانچہ آج جس حدیث کو میں نے منتخب کیا ہے اس حدیث کو اس عنوان کے تحت، اس حدیث کے روشنی میں مجھے یہ عنوان بتانا ہے، سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے عنوان سے کچھ باتیں آج حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کے طور پر کر لوں. بخاری شریف اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعه اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم. بندہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے جس طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں کیا اپنی زبان سے بول گیا ہوں، لیکن اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں اس کو گرا دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اس حدیث کی تشریح کے اندر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بطور امانت کے کہوں، کیونکہ آپ کو یہ باتیں خود اپنی زندگی کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی لے کر چلنی ہے. آج کل دنیا میں وسائل، اخبار کے وسائل، جانکاری کے وسائل، سوشل میڈیا بہت تیز ہو گئے ہیں، اور ہر ادنا سے ادنا آدمی تک اس قدر قریب ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر زبان، قلم اور آڈیو، ٹیکسٹ، ویڈیو کے ذریعے اپنی کسی بھی بات کو دنیا کے کونے کونے تک چند سیکنڈوں میں پہنچا سکتا ہے. ایسے وقت میں خدا سے ڈرنے والے کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں اپنی میسیجز اور زبان کے ذریعے صرف اور صرف اچھی باتیں اور اچھی سوچ ہی پھیلائے، جس سے وہ رحمت الہی کا حقدار بنے. ان شر، بری اور خراب باتوں کو نہ پھیلائے، کیونکہ اس سے وہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا مستحق ہو جائے گا. آج بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، حتیٰ کہ دیندار، صالح، خصوصاً نوجوان حکم الہی کی پرواہ کیے بغیر اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی سوچ، اپنے اسٹیٹس، اپنے فارورڈ کیے جانے والے میسیجوں، امیجز، ویڈیوز وغیرہ میں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ بیٹھے ہیں، اور پوری لاپرواہی اور بے وقوفی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی اور غضب کی یعنی ناپسندیدہ باتوں کی ویب سائٹس، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے نہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو، دنیا بھر میں ایسی غلط باتوں کو پھیلا رہے ہیں. ہماری اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ خیر یعنی اچھی باتیں ادا کرتا ہے، جس سے کسی کا دل خوش ہوتا ہے، جس سے کسی بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی بندہ اس کو سن کر ظلم سے یا معصیت سے رک جاتا ہے. اس کے اس اچھی بات کی وجہ سے اس بندے سے اللہ اس قدر خوش ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اس نے فیس بک میں یا واٹس ایپ میں
یا کسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے کوئی ایسی اچھی بات بتا دی جس کی وجہ سے یہ فائدے ہوئے، تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ اس بندے سے اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ قیامت تک اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کی اس اچھی بات کی بنا پر قیامت تک کے لیے صراط مستقیم پر اس کو لگا لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسی بری بات کہہ دیتا ہے کہ اس سے اللہ کے کسی ولی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی مسلمان کے دل کو توڑنے والی بات وہ ہوتی ہے، یا جس سے رشتہ دار، دوست، احباب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یا ایک شخص کو دوسرے شخص سے حسد، کینہ پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کلمہ کفر ہوتا ہے، یا اس بات کا کسی پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ گناہ کا، جیسے کہ فلم دیکھنے، شراب پینے یا جوا کھیلنے یا زنا کرنے کا، اس کی ایک بات کی وجہ سے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ تم نے یوٹیوب چینل کے اندر کوئی ایسی بات پھیلائی، واٹس اپ، فیس بک کے اندر کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی تصویر لگا دی، پھیلائی، فارورڈ کی، کہ جس کو دیکھ کر کسی کو فلم دیکھنے کا شوق ہوا، تم نے کوئی فلم کا نام بتا دیا، گانے کا نام بتا دیا، جوا کھیلنے کے اڈے کی پتہ بتا دی، زنا کی جگہ کی پتہ بتا دی، تو وہ بندہ گناہ کے راستے میں لگ گیا، صرف تمہاری بتائی گئی اس بری بات کے اثر سے، اس کی بری بات سے۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ ایسی بری باتوں کی وجہ سے کسی کا قتل، مرڈر کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے پہلے سے سیدھے راستے میں تھا، تمہاری اس بات کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ناجائز اور غلط عشق اور محبت میں پڑ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کئی اثرات ہوتے ہیں تمہاری ایک بات کی وجہ سے، وہ چاہے تم نے اپنی زبان سے کسی سے کہی ہو، یا تم نے فیس بک، واٹس اپ اسٹیٹس یا واٹس اپ میسج کے اندر کی ہو، یا یوٹیوب چینل کے اندر یا ٹویٹر، انسٹاگرام کے اندر تم نے کی ہو، تو اس بری بات کہنے والے سے اللہ اس شخص سے اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس پر اپنی ناراضگی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق بغیر علم اور بغیر جانکاری کے کچھ بولنا یا کچھ لکھ دینا، آج معمولی سے معمولی شخص بھی جسے دین، قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا، یا اتنا معمولی علم ہوتا ہے کہ وہ مسائل اور عقائد کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا، اس کی اجازت ہی نہیں، مگر پھر بھی ان سب چیزوں کے بارے میں بے دھڑک بول رہا اور لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ہم معنی ہے۔ آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، دین کے، قرآن کے، حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ باندھا تھا۔ وجوہہم مسودہ، تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے بالکل کوئلے کی طرح، کولسے کی طرح بالکل سیاہ کالے ہوں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا، کیا جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً جہنم ہی ان کے لیے ریزرو شدہ ہے، ریزرو سیٹ ہے۔ اتنا بڑا جرم کہ اللہ نے اسے شرک، ناحق ظلم اور زیادتی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ نمبر 2، بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ آج ہر شخص حلال اور حرام، سنت اور بدعت کے بارے میں بے دھڑک فتویٰ دیتا ہے۔ بدقسمتی سے لوگ بھی اہل علم، علماء اور مفتیوں سے مسائل اور دین پوچھنے اور سیکھنے کے بجائے انٹرنیٹ اور ویب سائٹس سے فتوے پوچھ رہے ہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے کہ جب بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں، جب اہل علم اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے۔ جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی وہ لوگ گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نمبر 3، دین کا مذاق۔ آج سوشل میڈیا میں یہ چیز بھی بہت عام ہے، لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق، دین کا مذاق، دینداروں کا مذاق، داڑھی کا مذاق،
داڑھی والوں کا مذاق، عورت کے پردے کا مذاق، پردے والی عورتوں کا مذاق وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ بے روک و ٹوک ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا جرم ہے کہ علماء کے نزدیک متفقہ طور پر کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ابھی مذاق کے لیے تم کو یہ دین، نماز، روزے، داڑھی، پردہ، یہی دین کی چیزیں ہی تمہارے لیے اب مل گئے ہیں کہ یہی اب تمہاری زبانوں کے کھلونے ہو گئے ہیں؟ تم کو مذاق کرنے کے لیے اب اللہ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہا۔ کنتم تستہزئون، کیا تم ان چیزوں میں مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، مذاق وغیرہ کا بہانہ نہ کرو، تم نے اپنے سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کا، دین کا، شریعت کا، پردے کا، اسلامی احکام کا مذاق اڑایا ہے تو قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ سورۃ التوبہ کے اندر یہ آیت ہے۔ تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے حفاظ کا مذاق اڑایا تھا۔ نمبر 4، فحش اور بے حیا باتوں کی اشاعت، پھیلانا۔ آج انٹرنیٹ، ویب سائٹس، فیس بک وغیرہ اس کے وسیع میدان ہیں، بہت بڑا گراؤنڈ اس کے لیے بن چکا ہے۔ قسم قسم کے گندے قصے، گندی کہانیاں، فحش اور ننگی تصویریں اور ننگے پن کے ویڈیوز لوگوں میں عام کر کے لڑکے لڑکیوں کے اخلاق بگاڑے جا رہے ہیں۔ سورۃ النور کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 19 میں ایک آیت یہ ہے جس کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، سارے نوجوان نسل کے لڑکے لڑکیاں سب کے سب بے حیا بن جائیں۔ ایسا چاہنے والے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سوشل میڈیا کے اندر ایسی چیزوں کو عام کر دینا، ایسی چیزوں کو شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، یہ خود یہ چاہنا ہی ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب ہی دردناک ہوتا ہے۔ اللہ جب کہے کہ دردناک عذاب تو ہم کو تو کام جانا چاہیے، اس قدر خطرناک عذاب اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتے ہیں، تم ہی معلوم نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسی بے حیائی کی کہانیاں، قصے، ویڈیوز، آڈیوز پھیلا دیتے ہیں، پھر آگے چل کر ان کی اس آڈیو ویڈیو کی وجہ سے کئی گھرانوں میں نوجوانوں کی زندگیاں برباد تباہ ہوتی ہیں۔ پھر نتیجہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس نے فارورڈ کیا اسی کے خاندان میں ایسا کوئی واقعہ نوجوان لڑکے لڑکی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ کسی اپنے عاشق کو لے کر، لڑکی باپردہ گھرانے کی باپردہ خاتون تھی، وہ کسی لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، پورے معاشرے میں، پورے شہر میں اس کا سر شرم کے مارے جھک گیا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیلاؤ گے تو دنیا میں تم کو دردناک عذاب ہوگا، یہ اسی عذاب کا اثر ہے، یہ وہ کبھی سوچتا بھی نہیں۔ نمبر 5، بحث اور مباحثہ، خصوصاً واٹس اپ، ٹویٹر پر کم علم، آدھے علم بلکہ لا علم جاہل لوگوں کی بحثیں ایسے بڑے اور اہم مسائل پر جاری رہتے ہیں جن کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ بھی ایسے مسائل پر تمام صحابہ کرام کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جمع کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھی علم نہیں، پوری بے وقوفی نادانی ہونے کے باوجود بڑے بڑے مسئلوں میں بحث کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، آپ سے ان کا کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، اصلاح وغیرہ مقصود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، جھگڑنے ہی کے لیے یہ سب بات کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر واٹس اپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے اندر جن کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں، ایسے بڑے بڑے مسئلوں کے بارے میں ہم بحث کرنے لگیں گے تو ہم وہی جھگڑالو قوم بن جائیں گے۔ آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد بھی ہے، جب بھی کوئی قوم ہدایت پر تھی اور گمراہ ہوئی تو اسے بحث و مباحثے میں الجھا دیا گیا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو اس جگہ میں نے ایک کتاب سے لکھ لیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی زندگی، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی زندگی، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، آلات یہ اوزار، یہ چیزیں، فون، ٹیب، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ سوشل میڈیا کسی بھی خبر کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے کا یہ سوشل میڈیا بہترین اور تیز ترین سپر فاسٹ ذریعہ ہے۔ جو حقائق ٹی وی نیوز چینل نہیں بتاتے ہیں، میڈیا ان کا پردہ فاش کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کا باشعور ہونا بہت ضروری ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ یقیناً سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا قریہ جو ایک آدمی کے ہتھیلی میں آ جائے، ایسا ایک دوسرے کو، مشرق اور مغرب والوں کو سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے اتنا آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ پوری دنیا کے ایک کونے کے رہنے والا دوسرے کونے کے رہنے والے سے فیس بک کے ذریعے سے دوست بن گیا ہے۔ ہر ایک شخص اپنی جگہ کی خبر دوسرے کو بہم پہنچاتے رہتا ہے۔ یقیناً اس سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسکول، کمپنی، آفس، تجارت اور بینک کے ہزاروں کام، یہ بزنس بھی اور بینک کے ہزاروں کام بھی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ سے بہت آسان ہو گئے ہیں، مگر مثبت اثرات اور فوائد سے بڑھ کر اکثر لوگ تو اس سے غلط فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں، غلط فائدے ہی اٹھا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اب عریاں تصویریں اور ویڈیو دیکھنا آسان، غلط چیزیں پڑھنا بھی سہل، غیبت اور بہتان کی کثرت، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر ہو گئی ہے۔ جہاں یورپ کا جوان ویب سائٹس سے کئی فنون، پیشے اور کئی قسم کے علوم، دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے، آرٹیکلز لکھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے وسیلہ بناتا ہے، نئی پرانی اخبارات کا کنیکشن جوڑ ملاتا ہے، تاریخی چیزوں کو پڑھنے دیکھنے کا ذریعہ بنا کر اپنے آپ کو خوب بنا رہا ہے، مختلف فنوں کے مختلف چیزوں کی کتابیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کر کے پڑھتا ہے۔ وہیں مسلمان نوجوان اس انٹرنیٹ کو، فون کو، سوشل میڈیا کو تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گیم کھیلنے، فلمیں دیکھنے، گانے سننے اور دوسروں کو یہ غلاظتیں شیئر کرنے، نیز فوٹو لینے، سیلفی بنانے، ویڈیوز بنانے میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر ایسے گیمز کھیلتے ہیں جو ان کی صحت، عقل، دماغ سب کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ پھر وہ ذہن اور سوچ کے اعتبار سے ایک جنگلی کتا، بھیڑیا، ہوس کا پجاری ہو جاتا ہے۔ باہر میں دیکھنے کو جیسا پرانا تھا ویسا ہی شریف، معصوم لگے، لیکن اندر اندر اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی سوچ سب بدل گئی ہوتی ہے۔ گیم میں ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جیسا کہ پب جی اور فری فائر وغیرہ کے گیم ہیں۔ اس طرح کے گیمز وہ تو نوجوانوں کے دلوں سے ایمان اور ایمان کے نور کو ہی نکال دے رہے ہیں۔ عبادتوں کا ذوق، عبادتوں کا خیال ختم، اخلاق، اچھے اخلاق ختم۔ رفتہ رفتہ بچے، یہ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان نسل نشے کی طرح اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا ٹک ٹاک کو بین کیا گیا تو کئی نوجوانوں کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا، سوسائڈ اٹمپٹ کیا، خودکشی کر لی۔ غیر مسلم قوموں کی تہذیب کے اثرات جیسے برتھ ڈے، ڈیتھ ڈے، میرج ڈے، دیوالی، پونگل، کرسمس، نیو ایئر، لورز ڈے ہو، فرینڈس ڈے ہو یا فادرس ڈے ہو، مدرس ڈے ہو، اس طرح کے تمام قسم کی خرافات مسلمانوں میں جنم لے رہے ہیں، جبکہ ان باتوں کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہیں، یہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں وہ سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی یہی لائف سٹائل ہے، یہی طریقہ ہے۔ وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اسلام نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس عنوان پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، گھنٹے ہو جائیں گے، یا اگر اسی طرح درس حدیث کے اندر کہنا ہو تو کئی ایپیسوڈز ہم بنا سکتے ہیں، کئی قسط بنا سکتے ہیں،
اللہ چاہے گا اور ضروری باتیں باقی تو ہیں یقیناً، آپ لوگوں کی توجہ بھی ہوگی، آپ لوگ اگر کمنٹس بھی کریں گے تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بھی باقی رکھا جائے گا۔ میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح ریڈ لائٹ ایریا، ریڈ لائٹ زونز ہوتے ہیں، جو زنا کے اڈے ہوتے ہیں، شراب خانے ہوتے ہیں، ان مقامات کو اسکول، کالج جیسے تعلیمی اداروں سے، بچوں سے دور رکھتے ہیں، حکومت بھی دور رکھتی ہے، ماں باپ بھی دور رکھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب بچوں سے دور ہو۔ بیڑی سگریٹ تک اسکول کے زون میں پینے کی اجازت نہیں، شراب خانے اسکول کے بچے آنے جانے کے راستوں میں رہنے کی اجازت نہیں، زنا کے اڈے لوگوں کے عام نظروں میں آنے والی ایسی جگہوں کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں، اس قدر ہم دور رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں سے فون میں رہنے والے ایسے ایپس، گیمز، فیس بک، اس طرح کی دیگر خرافات، دیگر غلاظت سے بھری ان چیزوں کو بھی بچوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی چیزوں کو بند کر کے اگر بچوں کے پاس کسی پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں دینا ہی ہے تو ایسے ایپس آپ کے فون میں نہ ہو، ایسے گیمز نہ ہو، ایسی غلاظت بھری جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، ویب سائٹس، یہ سب چیزیں آپ کے پاس نہ ہو۔ خصوصاً معزز اور دیندار گھرانوں کی نوجوان نسل بھی سوشل میڈیا میں پھیلے ہوئے ایسے بھیڑیوں اور لومڑیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو میٹھی زباں، دل ربا انداز سے شکاری نہیں بلکہ کوئی بہت بڑے مصلح شیخ لگتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بلکہ میں نے یہ بات تو کہہ دی، اس سے متعلق کتابوں کے اندر جو اشعار مجھے ملے، اس مضمون کے ساتھ جوڑ کر چند اشعار میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شعر کے اندر آج مسلمانوں کا، انسانوں کا فون کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی عکاسی کی، اس کی بہترین تصویر کشی کی کوشش کی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تیری روح کا میری روح سے نکاح ہو گیا جیسے، تیری روح کا میری روح سے نکاح ہو گیا جیسے، تیرے علاوہ کسی اور کو سوچوں تو گناہ لگتا ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا ہے، اس کی محبت کا سلسلہ بھی کیا عجیب تھا، اس کی محبت کا سلسلہ بھی کیا عجیب تھا، اپنا بھی نہ بنایا اور کسی کا ہونے بھی نہ دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا ہے، میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا ہے، مجھ کو خود اپنی طرف تیر چلانے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ خود اچھی یا بری نہیں ہیں، اپنی ذات میں وہ اچھی یا بری نہیں، ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بری ہیں، ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ 100%، 100% ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ یہ بری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جیسے انٹرنیٹ، ویب سائٹس ہیں، انٹرنیٹ ہیں اور واٹس اپ ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ خود اچھی یا بری نہیں بلکہ ان کا اچھا یا برا ہونا استعمال پر منحصر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے اور اب ہماری نوجوان نسلوں کو اللہ بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔